اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ ان آیات میں کیا زبردست جملہ ڈالا گیا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ آخری 3 آیات جو ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کا 21 دفعہ نام آیا ہے۔ 3 دفعہ ذاتی اللہ اور باقی 18 دفعہ صفاتی۔ حدیث پاک میں 99 اللہ تبارک تعالیٰ کے نام ہے صفات۔ تو اس میں جو پیغام دیا گیا ہے اس پہ غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، سب سے پہلی جو بات انہوں نے فرمائی ہے، عالم الغیب والشہادہ، کہ میں علام الغیوب بھی ہوں اور ظاہری چیزوں کو بھی اس طرح دیکھتا ہوں جیسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ سے تو کوئی شے پوشیدہ ہی نہیں نا، ہم سے پوشیدہ ہے۔ جو ہم سے چیزیں پوشیدہ ہیں وہ اللہ پر ظاہر ہیں، کہ اللہ نے تخلیق فرمائی۔ اب ظاہراً دیکھنا کیا ہے؟ ہم ظاہری طور پہ ایک درخت کو دیکھتے ہیں، ظاہری ہم نے اپنی آنکھوں سے درخت دیکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ بات کرو کہ درخت تو دیکھ لیا، لیکن تمہیں یہ پتہ نہیں اس درخت کے پتے کتنے ہیں۔ ظاہری طور پر بھی ہم ریگستان کے ہر ذرے سے واقف، ان پتوں کی ہر گنتی سے واقف ہے، بغیر کسی کیلکولیٹر، بغیر کسی چیز کے۔ اور یہ کس نے بیج بویا، کب بویا گیا، کب یہ بڑا ہوا؟ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اور ہم رحم کرنے والے ہیں، بے حساب رحم۔ اور سب سے بڑا ہمارا رحم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں اس کی جو تفسیر سمجھاؤں، سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ تم انسانوں میں نے اپنا رحم عطا کیا۔ 99 جو صفات ہے، 99 جو رحمت ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ رحمت کا ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو ہم نے تم میں یہ رحمت اور رحم عطا کی تاکہ تم ایک دوسرے کی پرورش کر سکو، ایک دوسرے سے محبت کر سکو، اس نظام کو چلا سکو۔ پیچھے ہم ہی ہیں، الرحمن الرحیم۔ پھر آگے فرماتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو
الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. الملک بادشاہ. کیا بادشاہ ہے؟ اب بادشاہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ احکم الحاکمین کہہ رہے ہیں ہم بادشاہ. دنیا کے بادشاہ جو ہوتے ہیں نا وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ایک پارٹی آئی حکومت کر کے چلی گئی، دوسری آ گئی پھر حکومت کر. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم وہ بادشاہ ہیں جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، اور کائنات کی ہر شے ہماری مملوک ہے، کوئی خاص علاقہ نہیں، اور ہمیں کسی سے خطرہ بھی نہیں ہے. بادشاہوں کو بادشاہوں سے خطرہ ہوتا ہے کہ دنیا کے جو انہیں ایسا ملک، ایسا بادشاہ کہ جس کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں. قدوس، پاک، ایسا بے عیب کہ جس میں خوبیاں ہی خوبیاں اور کوئی کجی خامی، کوئی نقص نہیں ہے. مومن، مومن اس کا مادہ ہے امن، مومن کا. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے مومن ہوتا ہے امن دینے والا. تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں کہ ہم امن دینے والے ہیں. ظلم کرنے والے نہیں ہیں، مالک یوم الدین ہے، لیکن ظلم نہیں ہوگا، سب کے ساتھ انصاف ہوگا. ہم ہی امن دیں گے سب کو، ہمارے علاوہ کوئی امن دے ہی نہیں سکتا. اور پھر یہاں مہیمن کہ یہ کائنات بنا کے ہم نے چھوڑ نہیں دی، بلکہ اسی کی نگرانی کر رہے ہیں باقاعدہ. ولا یعودہ حفظہما، اور وہ ہمیں تھکاتی بھی نہیں ہے وہ نگرانی جو ہے، ہم اس کی باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں. عزیز الجبار اور عزیز کہ کوئی نہیں جو ہمارے سامنے سر اٹھا سکے، کوئی ہمارا ہمسر ہی نہیں. اور جبار، ہم اصلاح کر رہے ہیں بزور، زبردستی بھی اس میں کر رہے ہیں کہ تم جہنم میں نہ جاؤ. جبار عربی میں کہتے ہیں ہڈی جوڑنے والے کو بھی. تو ہم ہڈی توڑنے والے جبار نہیں ہیں، ہڈی جوڑنے والے جبار. اور جبار کا لغت میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ کھجور کا ایک بہت اونچا سا درخت. تو اونچے تو ہے ہی. جبار المتکبر. اور پھر ہماری بڑائی میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ جو تم تکبر کرتے ہو نا، جو غرور کرتے ہو، تم اس لائق نہیں ہوئی، اس لیے کہ تم دوسروں پر اپنی بڑائی جتا رہے ہو جو کہ تم بڑے نہیں ہو. تم جھوٹ بول رہے ہو. ہم حقیقت میں بڑے ہیں، ہمیشہ سے بڑے ہیں، اور ہم بڑے ہی رہیں گے. متکبر، ہم وہ متکبر ہیں. ہاں، متکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. پھر یہاں اس کے متکبر کے بعد یہ بات کی گئی، پھر بھی شرک کرتے ہو، پھر بھی دوسروں کو میرے ساتھ کھڑا کرتے ہو، پھر بھی دوسروں کو میرے برابر سمجھتے ہو. اتنی خوبیاں بتا کے تو یہ بات کر دی کہ پھر بھی تم نہیں سمجھتے میں کون ہوں، اور شرک کرتے ہو، دوسروں کو میرے سامنے لے کے آتے ہو، دوسروں کو میرے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو.
جو حاجتیں مجھ سے مانگنی ہے دوسروں سے مانگتے ہو، جو مدد مجھ سے مانگنی ہے دوسروں سے مانگتے ہو، وعدہ کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر دوسروں سے واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، ہم تخلیق بھی کرتے، ساری کائنات تخلیق ہے، پیدا کرنے والے بھی ہیں، ساری کائناتوں کو پیدا کیا ہے، ہر شے کو پیدا کیا ہے، اور مصور ہے، یہ سب تصویریں ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ تم نے اگر پنکھا ایجاد کیا، تم نے ہوائی جہاز ایجاد کیا، تم نے موبائل بنائے، میٹیریل ہم نے دیا تھا۔ اس زمین سے تم نے لوہا نکالا، اس زمین سے ساری چیزیں نکلی، وہ ہم نے پیدا کی ہوئی تھی، ہم نے میٹیریل دے کے بھیجا تھا، صلاحیتیں دے کے بھیجا تھا۔ تم موجد نہیں ہو، تم انوینٹر نہیں ہو، میں واحد خالق ہوں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسماء الحسنی، اور جتنے بھی اچھے نام ہیں، جتنی اچھی صفات ہے، وہ سب میرے لیے ہیں۔ قرآن میں بھی بیان کی گئی، حدیث پاک میں کو 99، یہ ساری صفات اچھی اچھی میرے لیے ہیں، اس لیے کہ میں لامحدود ہوں، میری رحمت لامحدود ہے۔ تمہیں اگر تھوڑی بہت رحمت دی گئی تو محدود ہے، وہ میری عطا کی ہوئی ہے، میری رحمت تو لامحدود ہے، اور ایک حصہ تمہیں دیا ہے صرف۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور اس کائنات میں ہر شے میرا وظیفہ کر رہی ہے، میرا نام لے رہی ہے، میرا ذکر کر رہی ہے۔ ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں خاموش ہیں نا، یہ بھی میرا ذکر کر رہی ہیں، یہ پہاڑ بھی میرا ذکر کر رہے ہیں، یہ ستارے میرا ذکر کر رہے ہیں، یہ درخت میرا ذکر کر رہے ہیں، جانور، نباتات، جمادات، ہر شے میرا ذکر کر رہی ہے۔ افسوس ہے کہ اشرف المخلوقات ہو کہ تم میرا ذکر نہیں کر رہے، 5 دفعہ میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، چیونٹیاں تک میرا ذکر کر رہے۔ هو العزیز الحکیم، اور میں عزیز بھی ہوں، حکیم بھی، عزیز وہی جس کے سامنے کوئی سر نہ ڈھا، اور حکمت پیدا کرنے والا وہ، حکمت دینے والا وہ۔ اور بیچ میں ایک لفظ کہا گیا سلام، سلامتی دینے والا۔ ایک لفظ ہوتا ہے، آپ بولتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یہ بہت حسین ہے، اور اگر بہت بڑا لفظ بولنا ہو تو کہا جاتا ہے یہ حسین نہیں، یہ حسن ہے۔ تو سلام میں فرما رہے ہیں کہ ہم ہی سلامتی ہیں، سراسر ہم سے ہی سلامتی ہے، ہم سر تا پا سلامتی ہیں، سراسر سلامتی۔ جیسے کسی کو آپ کہتے ہیں نا سر تا پا حسن ہی حسن، تو وہ تو حسن ازل ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے، آج ٹائم میں نے زیادہ لیا، معاملات اور بھی اس میں تھے، لیکن زیادہ ٹائم میں آپ کا کبھی نہیں لیتا، آج تھوڑا زیادہ ٹائم ہو گیا، موضوع ایسا تھا۔ تو گزارش صرف یہی ہے کہ اللہ کو سمجھ لیں، جس نے معرفت الہی اور معرفت رسول حاصل کر لی وہ جنتی ہے، اور یہ اللہ رسول کا ارشاد ہے، اور توحید ہی جنت میں لے کے جائے گی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ بہرحال
میں کوئی عالم نہیں ہوں، آپ کے سامنے عاجزانہ یہ میرا خطاب ہے۔ گزارش ہے ان باتوں پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔